اب متوفی دو طریقے سے جسم ادھر ہی رہ گیا نا, حالت میں یہاں کیا جسم اسے زمین کہتے پہ ہیں؟ رہ گیا نا, جی جسم بالکل زمین پہ رہ گیا نا. جی بالکل زمین پہ ہی رہ گیا. یعنی کہ آپ نے اللہ کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ انہوں نے قتل کر دیا, لیکن اللہ نے قرآن میں غلط بیانی کی ہے. اچھا دیکھیں آپ بات ہی نہیں سمجھ. بھائی اچھا آپ یہی ابو کہنا حسن چاہ رہے بھائی, ہیں, کیوں آپ آپ کو بار بار سمجھ ہی جھوٹ نہیں بول آ رہے ہیں, رہی کیوں بات بار کی, بار گھما رہے ہیں آپ. اور بات کر رہے بھائی ابو حسن جائیں بھائی, کسی سے بھی پوچھ لیں. ابو حسن آپ بھائی یہ بات اور کر مودودی رہے کو بھی ہیں. پسند کرتے ہیں, اور یہ وہ نہیں اپنا غامدی اس کو بھی پسند کرتے ہیں. یہ چلے میں ذرا نا ان سے تھوڑی سی گفتگو کر لوں. یہ خود آپ اپنا مقدمہ خود بیان کر کے, جب میں آپ سے وہ الفاظ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں جب میں ان کو دہراتا ہوں تو آپ آگے سے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں تو وہ نہیں. جی نہیں استاد سر آپ محترم بات السلام سمجھ ہی نہیں علیکم. رہے. میں نے عرض یہ کی ہے, میں نے ریکویسٹ یہ کی ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈینائی جب کیا کہ نہیں میں نے نہ قتل ہونے دیا, نہ ان کو قتل کر سکے, نہ ان کو صلیب دے سولی پہ چڑھا سکے, بلکہ میں نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا, رفع کر لیا. لیکن رفع کس طریقے سے کیا وہ پیچھے اللہ ہمیں اور آیات سے پتہ چلتا ہے. یہ میں نے عرض کیا ہے بس. میں نے اللہ کو, آپ نے معاذ اللہ مجھے اللہ کو جھوٹا کرنے کا کہہ دیا یار. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ یہ احسن جٹ صاحب آپ احمدی ہیں؟ نہیں 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 کیا ہو گیا ہے, کیا ہیں آپ؟ مسلمان ہوں یار. اچھا, تو مرزا غلام قادیانی کو کیا سمجھتے؟ جی سوری, مرزا غلام قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں کافر سمجھتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا کیا مسئلہ چھڑا ہوا ہے بتائیں. مسئلہ بھائی جان مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. میں نے عرض ریکویسٹ بھائیوں سے یہ کی تھی کہ قرآن پاک میں ہمیں کہیں پر عیسیٰ بن مریم کی زندہ ثابت ہونے کی کوئی مثال, کوئی آیات ایسی ملتی ہے جس سے ہمیں واضح ہو سکے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ابھی تک زندہ ہیں؟ جی میں نے, میرا ایک سوال ہے بس. اچھا, تو آپ کو نہیں ملی تو یہ 1400 سال میں کسی کو بھی نہیں ملی آیت؟ تو جی بالکل, جوید احمد گامدی صاحب کو بھی نہیں ملی, مولانا مودودی صاحب کو بھی نہیں ملی, سر سید احمد خان صاحب کو بھی نہیں ملی, جی اور بھی بہت سارے 3 قرآنش بندے ہیں ہو جن کو گئے, نہیں ملی. 3 بندے ہو گئے, اور چوتھا کون؟ اور بہت سارے ہیں. اب ہر ایک کا عقیدہ تو میں تو جن کی کتب سے پڑھا ہے میں وہی بتا سکتا ہوں. نہیں بہت سے اور بتا دیں, یہی ہیں. یہ وفات نہیں, سر مسیح کا سید احمد عقیدہ, خان جیسے ہو گئے, اور ان سے پیچھے بھی بہت سارے گزر وفات چکے ہیں. مسیح کا عقیدہ تو چلا ہی سر سید احمد خان سے ہے. سر سید احمد خان کے بعد مرزا قادیانی نے سر سید احمد خان سے لیا یہ عقیدہ. پھر غلام احمد پرویز نے بھی یہ عقیدہ لیا مرزا قادیانی اور سر سید سے. جوید گامدی نے ان پچھلے 3 بندوں سے لیا. ٹھیک ہے, تو سر سید سے پہلے تو یہ ملتے ہی نہیں ہے یہ عقیدہ. جی اگر کوئی ہے تو بتا دیں. اچھا, مطلب سٹارٹ سر سید احمد خان صاحب سے ہوا جی ہے. سر سید احمد خان سے ہوا. یہ اصل میں ہوا یہ تھا, اس کی بیس یہ بنی تھی کہ وہ کتاب جو لکھی گئی تھی نا, دا لائف آف محمد, تو اس مشرق نے یہ کتاب جو لکھی تھی اس میں اس نے روحانیت کا اور کرامات کا اور معجزات کا انکار کیا تھا. یہ سر سید احمد خان پہنچ گیا اس رائٹر کے پاس کہ میں اس کو جا کے سمجھاتا ہوں. اب یہ سمجھانے تو گئے تھے لیکن خود سمجھ کے آ گئے, اور انہوں نے آ کے تمام چیزوں کا انکار ہی کر دیا. تو یہ اصل میں بیس بنی تھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اسی ضمن کے اندر, چونکہ یہ ایک معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کرنا, تو چونکہ انہوں نے جملہ معجزات کا انکار کیا تو بیچ میں اس معجزے کا بھی انکار کر دیا. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن
बाप के पैदा होने का भी इनकार किया सर सैयद अहमद खान। इसी वजह से सर सैयद और उसकी टीम को नेचरी कहा जाता है, यानी नेचर के ऊपर यकीन रखने वाले लोग, यानी फितरत के ऊपर यकीन रखने। सर सैयद अहमद खान सिर्फ ये नहीं अकीदा था, वो जन्नत और दोज़ख का भी मुनकिर था। वो कहता था कि मरने के बाद एक खुशी सी मिलनी है, उसी को जन्नत कहते हैं, और मरने के बाद एक गमी सी मिलनी है, उसी को जहन्नम कहते हैं। मरने के बाद सजाओ जजा हिसाबो किताब सब का मुनकिर है सर सैयद अहमद खान। मतलब हत्ता टोटली कि जो मोजज़ों में का हिसा- मुनकर है वो। जी, मैंने कहा मतलब टोटली मोजज़ों का मुनकर है वो। यानी टोटली, यानी गैब से ताल्लुक और रूहानियत से ताल्लुक रखने वाली जितनी भी चीजें हैं, टोटली चीजों का मुनकिर है। यानी मरने पैदा होने से पहले की जो जिंदगी है हमारी आलमे अरवाह की, उसका भी मुनकिर है, और मरने के बाद की जो जिंदगी है उसका भी मुनकिर है। हत्ता कि आपके जिस्म के ऊपर जो करामन कातिमीन बैठे हुए हैं वो उसका भी मुनकिर है। तो यानी ज़ाहरी चीजों के ऊपर, ज़ाहरियात पर ईमान लाने वाला। तो इस वजह से कि पहला शख्स था पूरी रूए जमीन के ऊपर जिसका ये अकीदा था। उसके बाद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने ये अकीदा सर सैयद अहमद खान से लिया था। इससे पहले तो हमें ये मिलता ही नहीं है ये अकीदा पूरी दुनिया में। अगर है कहीं तो कोई एक आध मिसाल दे दे, बात खत्म होती है। जी सर मैं एक आखिरी बात आपसे ये पूछना चाहता था कि अगर ये इतना मतलब देखें एक उम्मत में ये बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है, क्या हमें देखें कुरान पाक में अल्लाह ताला अपने रूल्स जो है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको तो डिनाई नहीं करता ना। अल्लाह ताला के वाज़ेह रूल हैं, जो इस दुनिया में आ गया चला गया वो दोबारा तो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। अच्छा, एक ये रूल है, और अल्लाह ताला का ये रूल है कि मैं इस दुनिया से जिसको उठाऊंगा वो मौत दे के ही उठाऊंगा, कि जैसे वो मतलब सब अंबिया और पैगंबरों को अल्लाह ताला ने मौत दी और फिर उठाया। तो फिर हजरत ईसा बिन मरियम जो हैं वो उनके लिए, ये तो यहूदियों का एक्चुअली ईसाई भी यही कहते हैं कि वो हजरत ईसा बिन मरियम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह ताला ने उनको उठाया और उनके पास जाके बैठ गए। ये थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा इसके ऊपर। अच्छा, गुजारिश ये है कि मिलता है ये। अच्छा, एक चीज ये है कि आपकी अपनी समझ बूझ कि मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ। नहीं सर, मैं नहीं अच्छा, समझता। मैंने जो कुरान पाक को पढ़ा है उसमें जो मुझे समझ आई है वो मैं आपको बात अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा एहसन साहब, बात एक दफा करके ना काइंडली फिर जवाब का इंतजार करें, और जब मुफ्ती साहब को कहें तब बात कीजिए। माइक अभी म्यूट कर लेना। सॉरी, मैं माइक म्यूट कर लेता हूँ। अच्छा, गुजारिश ये है कि एक है आपकी समझ सोच के आप जैसे कह रहे हैं कि सर ऐसे नहीं लगता, ये हमारा जो दीन है ये कोई समझ आपकी जो समझ है ना, एक इनफरादी जो समझ वो उसके मातहत नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक के कायदे कुलिये बनाए हुए हैं जिसके ऊपर पूरी उम्मा मुसलमान चल रही है। और 5 वक्त हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से, इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला दे, सीधा रास्ता उन लोगों का जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ है, यानी हमारे जितने भी असलाफ बाबे बुजुर्ग। तो हम तो ये दुआ करते हैं, हम ये दुआ थोड़ी करते अल्लाह पाक मुझे मेरी अक्ल के रास्ते के ऊपर चला की है। अपनी एक समझ सोच के दीन को हम ये कह रहे हैं कि हमारी अकल के ताबे हो जाए, यानी जो हम समझते सोचते हैं ना दीन वैसा होना चाहिए। तो मजबूरी ये बन गई है कि हमने दीन को अपनी समझ सोच के मुताबिक कर लीजिए। यही काम सर सैयद अहमद खान ने किया था और उसके मानने वाले सारे लोगों ने, यही काम मिर्जा कादियानी ने किया और उसके मानने वाले सारे लोगों ने, यही काम गुलाम अहमद परवेज ने किया और उसके मानने वाले तमाम लोगों ने, यही काम जवेद गामदी ने किया
اور اس کے ماننے والے سارے لوگوں نے. یہی کام مرزا جونیئر جیل میں کر رہا ہے اور اس کے ماننے والے لوگ کر رہے ہیں. تو دین کو ان لوگوں نے کیا اپنی عقل کے مطابق کر لیا کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور ہماری سوچ اور فکر کے. اب آپ ذرا غور کر لیں, یہ جتنے بھی نام ہیں ان میں سے ایک بھی عالم نہیں ہے, سارے غیر عالم ہیں, یعنی عام سے انسان ہے. سیلف سٹڈی ہے بس, جتنا اردو کی کتابیں 2-4 پڑھ کے تو بس سیلف سٹڈی ہے. اب یہ جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, یہ بھی عالم نہیں ہے, بس اس کو مخصوص مذاہب کا علم ہے, بس عالم تو نہیں ہے نا. تو قابل دیانو مذاہب کا وہ ایک پریچر ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار ہے, وہ بھی عالم نہیں ہے, وہ صرف سیلف سٹڈی کر کے وہ اس نے اکیڈمی بنائی تھی قرآن کی اور اس میں درس دیا کرتا تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انفرادی طور پہ کوئی غیر عالم جو ہے نا, وہ جو تشریحات کرتا ہے وہ ہمیں بڑی پسند آتی ہیں. حالانکہ حکم یہ ہے کہ فاسالو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے جا کے, علماء سے جا کے پوچھو, دریافت کرو جب تمہیں کس چیز کا علم نہ ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم جہلا سے جا کے پوچھ رہے ہیں, ہم رہنمائی لے رہے ہیں جاہلوں سے, ہم ان کو فالو کر رہے ہیں, حالانکہ علماء کو ہم نے چھوڑ دیے. یہی جو مسئلہ آپ حیات و وفات مسیح کا, اب آپ دیکھ لیں آپ کن کو فالو کر رہے ہیں, اور مثالیں جو آپ نے دی ہیں کسی ایک بھی عالم کی مثال نہیں آپ نے دی. دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں علماء آ چکے ہیں 1400 سالوں کے اندر, وہ سارے ایک طرف ہیں, اور یہ جاہلوں کا یہ 5-6 افراد ایک طرف ہیں. بتائیے بات علماء کی مانی جائے گی کہ ان جاہلوں کی مانی جائے گی؟ اور قاعدہ کلیہ یہ ہوتا ہے کہ جمعیت کی بات مانی جاتی ہے, انفرادی طور پہ کسی کا اگر کوئی موقف ہوتا ہے اس کی بات نہیں مانی جاتی. 1000 عالم دین ایک سائیڈ پہ, ایک شخص ایک سائیڈ پہ کھڑا ہے اور وہ ایک الگ بات کہہ رہا ہے, 1000 عالم دین جو ہے نا وہ بیک زبان ایک الگ بات کہہ رہے ہیں. تو عقلی طور پہ بھی یہ مسلم نہیں ہے کہ اس ایک جاہل کی بات مان لی جائے اور ان علماء کو چھوڑ دیا جائے. یہ تو عقلی طور پہ میں بتا رہا ہوں. ساری امت کے علماء تو یہی کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. قرآن کی بات آپ کر رہے ہیں, حدیث کی بات کر رہے ہیں, بلکہ آپ تو صرف قرآن کی کر رہے ہیں, حدیث تو آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا. تو کیا یہ قرآن حدیث جو تھا وہ اسلاف کو سمجھ نہیں آیا, یہ صرف ان لوگوں کو سمجھ آیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا, کہ بھائی ان کو سمجھ آیا نہیں تھا جن کے تھرو یہ قرآن اور حدیث ہم تک پہنچے, جن کے سینوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچے, جنہوں نے لکھ کے ہم تک پہنچایا ہے, جنہوں نے سینہ در سینہ ہم تک پہنچایا ہے. تو ان کو کچھ نہیں سمجھ آیا, صرف سمجھ آیا 1400 سال کے بعد چند 1 2 3 4 بندوں کو سمجھ آیا بس. اچھا بقایا تو بحث جتنی کر لیں سمجھنے کے لیے ایک چیز بھی کافی ہوتی ہے. آپ نے چونکہ دلیل مانگی ہے تو دلیل ہم آپ کو دے دیتے ہیں. سورہ النساء ہے اور آیت نمبر ہے 157 اور 158. یہودیوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے, جب اللہ کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ, یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی اس کو صلیب پہ چڑھایا ہے. اب یہاں ما قتلوہ, ہو ضمیر جو ہے اس سے مراد کون ہے؟ احسن صاحب جی جی میں سن رہا ہوں بھائی جان. قاتلوہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے اس سے مراد کون ہے, پتہ ہے کوئی؟ ظاہری بات ہے حضرت عیسیٰ بن مریم ہی ہے. اچھا, حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جسم مراد ہے کہ روح مراد ہے؟
اب یہ آپ نے بتانا ہے، اس چیز کا مجھے آئیڈیا نہیں، یہ پیچھے آپ جو کو اگر ذکر بات تھا کر لیں گے کہ میں پھر کروں گا۔ پیچھے جو ذکر ہے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم مراد ہے یا روح مراد ہے؟ ہیلو، یہ دیکھیں، یہ تو حضرت عیسیٰ بن مریم سے بات ہو رہی ہے، روح اور جسم سے تو یہاں پہ تذکرہ ہی نہیں ہو رہا۔ مطلب روح اور جسم کے بغیر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بات ہو رہی ہے؟ جی جی بالکل، دونوں کو انکلوڈ کر کے ہو رہی ہے نا یہاں پر بات، ہاں، ایک یہی تو میں شخصیت کے پوچھ رہا بارے ہوں میں ہو آپ کو، رہی ہے، دو اور وہ دو چار شخصیت کر کے، حضرت عیسیٰ بن مریم ہے۔ دو اور دو چار کا جواب ہے اس کا، تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میرے بھائی ہیں، گنجلی پا چھڑیا جی ہیں؟ آپ یہ آیت چلے اگر مائک آگے میوٹ، پوری مائک پڑھیں گے میوٹ۔ تو شاید سمجھ آ جائے۔ نہیں، اتنا کو راکٹ سائنس تو نہیں ہے، پیچھے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے جو روح اور جسم کا مرکب ہے، تو وما قتلوہ سے بھی ہو سے مراد وہ جسم اور روح ہی ہے نا، مراد دونوں، یعنی روح اور جسم کا مرکب۔ اس میں جی کوئی جی بالکل بڑی کوئی بالکل ایسے ہی ہے، سوال ایسے میں نے ہی ہے۔ کر لیا آپ سے کہ بھائی آپ کو وہ بڑی سوچو بچار کی ضرورت پڑ رہی ہے جی، تو ہو نہیں ضمیر سے نہیں، مراد میں نے کیا مان سمجھ لیا رہی ہے ایسے آپ ہی ہے، کو؟ میں تو آپ کی بات سن رہا تھا اور خاموش تھا، میں نے کہا آپ ختم کریں گے پھر میں بولوں گا۔ چلے اب بول رہے ہیں، میں چپ ہو جاتا ہوں۔ ہو سے مراد روح ہے کہ جسم مراد ہے؟ نہیں، جسم اور روح دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، دونوں اب مراد ایک کو اللہ تعالیٰ ہیں، بس کیسے میرے مراد ساتھ لے چلتے سکتے رہے، تھوڑا تھوڑا چلتے رہے۔ وَمَا صَلَبُوهُ، اور انہوں نے یعنی یہودیوں نے اس کو قتل نہیں کیا، تو پھر اس ہو سے مراد کون ہے؟ ہیں؟ اس سے مراد بھی حضرت عیسیٰ بن مریم کی روح اور جسم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، زبردست زبردست۔ اگلی آیت میں بڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے وَبَلْ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کا رفع کر دیا، تو اس ہو سے مراد کون ہے؟ یہ بھی پھر ظاہری بات ہے، دونوں ہی آ رہے ہوں گے، روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہی۔ بالکل، بس یہ آپ کو آیت میں نے دینی تھی۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ روح اور جسم کے مرکب کو اللہ اٹھا کے اپنی طرف لے گیا، یعنی زندہ اٹھا کے لے گیا۔ اب سمجھ آئی میرے بھائی کو کہ نہیں؟ جی جی بالکل بالکل، مطلب آپ یہاں پر جو آپ نے ابھی بیان کیا ہے وہ روح اور جسم دونوں ملا کے بات ہو رہی ہے یہاں۔ جی دونوں ہو ضمیر ایک ہی ہے نا، کوئی مختلف تو نہیں ہو گئی؟ لیکن سر یہ چیز، اب اگر آپ اجازت دیں میں بات کروں، یہ چیزیں اب اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف جاتی ہیں نا ساری چیزیں۔ ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ کون اپنے سا اللہ نے قوانین قانون بناتا بنایا ہے، ہے؟ دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہی اپنے قوانین سے ہٹ کے یہاں پر چیزیں کرتا ہے۔ او بھائی قوانین سے کون سے، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ معجزہ آپ کو مانتے ہیں آپ؟ معجزات بالکل انبیاء مانتا کو، ہوں، کیوں نہیں مانتا معجزات کو؟ کرامات کو بھی مانتے ہیں؟ بالکل، کرامات معجزات یہ، معجزہ کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ سوری معجزے کی ڈیفینیشن کہتے ہیں تعریف کو۔ یہ مجھے پتا ہے، مجھے آواز نہیں آئی تھی۔ دیکھیں سر، معجزہ ایک وہ چیز ہے جس میں عقل تنگ رہ جاتی ہے، عقل اس چیز کو تصور ہی نہیں کر سکتی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بس یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی کہ یہ معجزہ ہے، جو معجزہ ہوتا ہے وہ قانون کے دائرے کار میں نہیں آتا، بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہاں قانون ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں پہ قانون ٹوٹتے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں یا کرامت کہتے ہیں بھائی، اسی کو تو کرامت یا معجزہ کہتے ہیں نا۔ محیر العقول جو محال عادی ہوتا ہے، عام انسانوں کی طاقت سے باہر ہوتا ہے۔ اب قانون تو یہی ہے کہ ہاتھ کام کرتے ہیں، اور جو پانی ہے وہ چشمے سے جاری ہوتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، قانون ٹوٹ گئے۔ قاعدہ کلیہ تو یہی ہے کہ سورج جو ہے نا وہ پلٹ کے واپس نہیں آتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے سورج واپس آ رہا ہے۔ قاعدہ کلیہ تو یہی تھا اللہ کا بنایا ہوا کہ چاند جو ہے نا گلائی میں ہی رہتا ہے، لیکن نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرتے ہیں اس کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ قانون ٹوٹ رہے ہیں نا۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جہاں پہ قانون ٹوٹتا ہے۔ جہاں قانون سلامت رہتا ہے وہ انسانوں کے لیے ہے،
वो आम इंसानों के लिए होती है जहां पे कानून सलामत रहते हैं। कानून तो यही है कि मरने वाला जिंदा नहीं होता, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं तो वो जिंदा हो जाते हैं, मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। अच्छा सर, एक यहाँ पर एक अगर आप इजाज़त दें, एक सवाल है। देखें, चलें ठीक है, मैंने ये आपकी बात तस्लीम कर ली और मुझे समझ भी आ गई कि ऐसे था। सर फिर ख़त्म नबूवत तो बचा ही नहीं सकते हम, फिर आपके बाद नबी तो आ रहा है। फिर कौन सा नबी आ रहा है? कौन हज़रत सी ईसा खत्म बिन नबूवत? मरियम क्या नबी नहीं है? हाँ अच्छा, ये वाला अब इस मसले को हल कर लेते हैं। खत्म नबूवत क्या है पहले तो ये समझ लेना। खत्म नबूवत ये अभी किताब आई है मेरी। आप कहाँ पाकिस्तान में होते हैं? नहीं, मैं दुबई में। दुबई में हो, ठीक हो गया। तो आप ना किताब मंगवाएं मेरी। किताब का नाम है खत्म नबूवत कोर्स जिल्द अव्वल। आप मुझे इस सवाल का मुफस्सल जवाब आज ने वहां पे जरूर दिया। मंगवाऊंगा पाकिस्तान से। इसी सवाल का मुफस्सल जवाब अपनी किताब के अंदर रेफरेंस के साथ दिए, आपने लाजमी पढ़नी है इंशाल्लाह अब। जरूर। मुख्तसर मैं यहाँ पे अर्ज करता हूं कि खत्म नबूवत क्या है। खत्म नबूवत हमारे नजदीक ये है, डेफिनेशन खत्म नबूवत की ये है कि दुनिया के अंदर 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल तशरीफ लाए। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत मिलनी नहीं है। यह है हमारी खत्म नबूवत की डेफिनेशन। अब बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से इस तारीफ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, बताइए। नहीं, इस पे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो पहले से ही थे ना। जी यही तो बात है मेरे भैया। हमने तारीफ ही असल में सही नहीं समझी। हमने तारीफ सही समझी नहीं है। और कुछ हमारे ला इलम या कम इलम कह लें या मतलब ना समझ कह लें। अब मैं ज्यादा बड़ा कोई लफ्ज तो नहीं बोलूंगा अहले इलम के लिए, तो बस कि उन्होंने ये डेफिनेशन लोगों को, अवाम को करके बताई कि अब कोई नबी आ नहीं सकता। अब यहां पे रोला पड़ गया। जी जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। रोला यानी तारीफ जब तुमने उर्दू के अंदर ये लोगों को करके बताई है, लोगों के अब इतना तो वो सारे आलिम तो नहीं है, वो तो इतराजत करेंगे इसके ऊपर। इसी वजह से हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया था कि तुम ये तो कह लिया करो कि हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, ये ना कहा करो कि आपके बाद कोई नबी नहीं है। और इस कोले आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा को भी मैंने अपनी किताब के अंदर कोट किया और उसकी सारी वजाहत की है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये किताब लाजमी पढ़नी है। सर मुझे ये एड्रेस सेंड करें, मैं इंशाल्लाह ताला इस किताब को, मुझे ये आज इसके व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता कर लीजिएगा, आपको किताब मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी जी मैं इंशाल्लाह ताला जरूर ये मंगवाता हूँ। तो वो इसी वजह से तो फरमाती थी कि ये ना कहा करो कि आपके बाद कोई नबी नहीं है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अभी आना है। अब उस कोले आयशा की तमाम मुहद्दिसीन ने, फुकहा ने, मुफस्सिरीन ने, उलमा ने, फुकहा ने, सब ने यही डेफिनेशन की है क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अभी आना है दुनिया में। इस वजह से ये हजरत आयशा ने ये फरमाया है। तो खत्म नबूवत पे इस पे कोई फर्क नहीं आता। वो जब तशरीफ लाएंगे वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के आमिल होंगे, तरवीजो इशात मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत की करेंगे। समझ आई मेरे भाई को कि नहीं? जी जी बिल्कुल सर, जज़ाकल्लाह। बहुत कोई अच्छे सवाल से है समझ तो आई। कर लें। नहीं सर, बस बहुत अच्छे से समझ आई है। जितने भी अशकाल थे माशाल्लाह क्लियर हो गए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। और मुझे वो, मैं जरूर राब्ता करता हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला आपसे वो बुक मंगवाता हूँ, इंशाल्लाह उसको भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। बस आखिर में मैं आज जाना रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाई से कि
पता है क्या, मैं नहीं आपको कोई कदगन लगाता, कोई पाबंदी, मैं कौन होता हूँ लगाने वाला, सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना, बस कूनु मा स्वादिकीन, जो अल्लाह ने कहा है ना, सच्चे लोगों के साथ रहो। और सच्चे कौन है? ये उलमा है। सच्चे कौन है? ये अल्लाह वाले हैं। बस इनके साथ रहेंगे, अकीदा आपका कहीं नहीं जाएगा। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है। जी इंशाल्लाह ताला सर, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। ठीक होगी। मुझे इजाजत दें भाई, वो दोस्त ने मैसेज किया था कि एक दोस्त है उनको समझाना है, तो मैं इसलिए आया था। ठीक है जी, रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह उस्ताद मोहतरम, आप तशरीफ़ लाए, जज़ाकल्लाह खैरा। और साथ ही वो साथी भी चले गए हैं। अल्लामा साहब आपका भी शुक्रिया।